یا چلا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل اعلی رہنما. گرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. قطب عالم شیخ کامل چارہ بیچارگاہ حضرت اسماعیل غوث الورا کے واسطے. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ عز اسمہ اسی طرح اسلام والی اسلامت ایمان والی موت عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، ماہ محرم الحرام شریف کا یہ آخری جمعہ المبارک ہے. اس حوالے سے بہت ساری معروضات گزارشات اس ماہ مکرم کے حوالے سے ہو چکی، فضائل و مناقب بھی ہو چکے. آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم
اس عنوان پہ گفتگو کریں گے، بلائی کی چابیاں، اور پھر ایک بہت بڑی شخصیت کہ آج کے دن جن کا انتقال پروقار ہوا، اس ہستی کے بارے میں، اور پھر خاص کر کے آج جو مسلم امہ پر خاص کر کے پاکستان کے بہت سارے علاقے سیلاب کی زد میں ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ انتہائی پریشانی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے، اور بہت بڑی یہ حقیقت بھی ہے کہ بقا اور دوام، ہمیشگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا شان ہے۔ ہمیشہ رہنا، جس ذات کو کوئی فنا نہیں، وہ صرف ذات خدا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ باقی ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر شے فانی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، جو عظمت بزرگی کا مالک ہے اور احسان فرمانے والا ہے۔ مرنا تو سب نے ہی ہے، موت تو سب پہ آئے گی، جو سانس لینے والی چیز ہے، جو زیرو چیز ہے، اس نے مرنا تو ہے ہی۔ موت تو ایک یقینی امر ہے، اور موت کا اگر کوئی انکار کرے بھی تب بھی وہ مرے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار جو ہے دہریے بھی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت سب پہ آئے گی، مگر بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی وفات کے بعد بھی رب تعالیٰ ان کے تذکرے، ان کی محبت کو باقی رکھتا ہے۔ بعد از وصال بھی ایسی بہت سارے اللہ کے محبوبان بارگاہ الہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی محبت، جن کا طرز عمل اور جن کے تذکار جو ہیں وہ بعد از وصال بھی اللہ جاری رکھتا ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے، یہ انعام نہ تو حکومت، نہ جاگیر، نہ دولت، نہ ہی کسی اور عہدے کی بنا پر یہ انعام ملتا ہے، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے فلسفی آئے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، اور بڑی بڑی حکومتوں والے آئے، لیکن ان کے وقار، ان کی عزت، ان کی شان و شوکت وہ قبر کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ لاکھوں شاہ سوار آئے، مگر ان کی طاقت انہیں زندہ و جاوید نہ رکھ سکی۔ اشارہ ابرو سے حکومت چلانے والے بے شمار تاجور بھی آئے، لیکن آج ڈھونڈنے سے بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو اس کے برعکس کچھ ایسے درویش منش، بوریا نشین، سادہ زندگی پسند کرنے والے وہ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی جو ہے وہ شاہانہ کر و فر بھی نہیں، اور بلکہ شاہانہ زندگی سے کوسوں دور تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی جاودانی عطا فرمائی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دلوں کی دنیا پہ وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ درویش، وہ اللہ والے دلوں کی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، اور یہ عارضی مال و دولت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک سانسوں کا تانا بانا ہے۔ کتنے بادشاہ آئے اور کتنے امیر لوگ آئے اور کتنے سرمایہ دار لوگ آئے، کتنے جاگیردار آئے، کتنے دن دولت والے اور جائیدادوں زمینوں والے آئے۔ آج ان کی قبروں کے نشانوں کا لوگوں کو کیا، ان کے اپنے رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں، لیکن وہ درویش صرف انسان جو بلائی اور خیر خواہی اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری اور دین کی سربلندی کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر وہ چلا بھی جائے تو صدیاں تک جو ہے وہ اپنے بیگانوں کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت کو قائم کر دیتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، تو اب جستجو پیدا ہوتی ہے کہ کن خوش نصیبوں کے چرچے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ اللہ جاری رکھتا ہے۔ کیا ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں بھی کوئی اچھے انداز سے یاد کر سکتا ہے؟ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 اور 17 میں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ فرمایا بارش جو ہے یہ برستی ہے، تو جب پانی زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جھاگ سی نمودار ہوتی ہے، تو فرمایا جھاگ تو ضائع ہو جاتی ہے، پانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش رہتا ہے۔ تو اللہ ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہ مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے حوالے سے بیان فرمائی کہ حق کو جتنا بھی دبانے کی کوئی کوشش کر لے، حق ہی ہے اور حق باقی رہتا ہے، اور باطل جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ حق کی مثال پانی سے اور باطل کی مثال جھاگ سے دی گئی، بالآخر باطل مٹ جاتا ہے۔ مگر قرآن عزیز کا یہ اعجاز ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بہت سارے پہلوؤں پر رہنمائی فرماتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں یہ واضح طور پہ یہ بات معلوم ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان مخلوق خدا کو نفع پہنچائے، بھلائی کا ذریعہ بنے، نیکی کا ذریعہ بنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقائے جاودانی، یعنی اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھ دیتا ہے۔ جی، جو جھاگ کی طرح ہو وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے نفع مند نفع بخش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشگی عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی حوالے سے چونکہ آج 26 اگست ہے، تو آج کے دن ایسی شخصیت کا یوم وصال بھی ہے، اور جس کے لاکھوں شاگرد دین کی تبلیغ و اشاعت جو ہے وہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں اور دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جنہوں نے 20 تنظیمات کی سرپرستی فرمائی، سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر فائز رہے، ہر سانس جو ہے وہ دین کی خدمت پر معمور رہے۔ وہ شخصیت ایک زندہ دار شخصیت تھی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ازہروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ویسے تو ایک بہت بڑا اہل سنت کا ادارہ ہے، جامعہ نظامیہ رضویہ،
اس کے بانی تھے، لیکن آپ کے ماتحت بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ کا یوم وصال 26 اگست 2003 کو ہوا۔ تو اس حوالے سے چونکہ بات چلی تھی کہ بھلائی، مخلوق خدا کو بھلائی پہنچانا اور بھلائی کو عام کرنا، اور جو عظیم یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، اس حوالے سے بھی ہم چاند ایک باتیں ہیں آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چاند ایک باتیں گوش گزار کریں گے۔ اب چونکہ بھلائی کا ذکر آیا تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک حضرت پروردہ یا غوث نبوت، یہ وہ صحابی رسول ہیں، 12 سال آپ کی والدہ صاحبہ، آپ چھوٹے سے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوڑ گئیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا کیا کروں گا؟ تو ان کی اماں جان انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ صحبت میں رہے گا تو گھر کے کام کاج کرے گا۔ تو وہ پروردہ یا غوث نبوت بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ کا خود ارشاد ہے کہ میں نے 12 سال حضور کی خدمت کی، نوکری کی، غلامی کی۔ تو آپ دیکھیں یہ اس میں سیرت کا بھی ایک پہلو ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں 12 سال تک آپ نے خدمت کی، اور اس میں سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک پہلو ہے۔ آپ فرماتے ہیں 12 سالوں میں اگر میں نے طبیعت مبارکہ کے برخلاف کوئی کام کیا یا میں لیٹ ہو گیا تو کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ کبھی حضور نے پریشانی کا اظہار کیا، جی میں نے تجھے کام بھیجا تھا تو کر کے نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو بعض اوقات حضور کام کے لیے بھیجتے تو میں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، تو کافی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آتے اور گلی میں میری گردن سے محبت سے پکڑ کے کہتے انس میں نے تجھے ادھر بھیجا تھا، میں نے یا رسول اللہ میں بھول گیا۔ تو اتنا فرمایا کہ 12 سال تک آقا کریم علیہ السلام نے، آج ہمارے اندر قوت برداشت کا عالم دیکھ لیں جی، بس کتھوں چڑھے تھے کتھوں لتھے، اپنے ماتحت اپنے جو ملازم ہوتے ہیں دکان کے، لیٹ آ گیا تیری تنخواہ کاٹ لیں گے، فلان کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، تو نے چھٹی کر لی ہے، بلا وجہ چھٹی کر لی ہے۔ تو یہ دیکھیں 12 سال حضرت تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پروردہ غوث نبوت ان کو کہتے ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، 237 نمبر اس کا حوالہ ہے، فرمایا کہ یقیناً کچھ لوگ بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ برائی کی چابیاں اور بھلائی کے تالے ہیں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی چابیاں رکھی، اور اس کے لیے ہلاکت ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پہ اللہ جل شانہ نے برائی کی چابیاں رکھ دیں۔ تو اب اس حدیث پاک میں چابی اور تالا یہ مثال دے کے سمجھایا کہ چابی اور تالے سے کیا مراد ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ مقصود ہے کہ اس حدیث پاک میں تالا اور چابی، جس کے ہاتھ میں بھلائی کی چابیاں آ گئیں اور جس کو برائی کا تالا دیا گیا، یا جس کو برائی کی چابیاں دی گئیں اور بھلائی کا تالا، اب بظاہر سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن فرمایا گیا کہ دیکھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تالا جو ہے، تالے کا مقصود ہوتا ہے کہ آگے رسائی نہیں ہوتی بغیر چابی کے، بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا۔ تو چابی کی موجودگی میں جو ہے وہ انسان آگے جا سکتا ہے۔ تو تالا چونکہ رسائی کے لیے رکاوٹ ہے،
تو چابی کے ذریعے جو ہے وہ رسائی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بلائیوں کا ذریعہ ہوتے ہیں، برائیوں میں کمی ہوتی ہے ان کے ذریعے، اور ان کے ذریعے علم کا فیض جو ہے وہ عام ہوتا ہے، ان کی زیارت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کی سیرت کو جاننے سے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بولتے ہیں تو اچھی بات بولتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، محتاجوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، جھگڑوں اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کی ذات جو ہے وہ بھلائی کا پیکر ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی ان سے بھلائی نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے جنازے، ان کی قبریں، ان کے تذکرے یہ بھی ذریعہ ہدایت بنتے ہیں۔ ان کے جنازوں کو دیکھ کر بھی کئی غیر مسلم ایمان لے آتے ہیں، اور ان کی قبریں بھی ذریعہ نجات بنتی ہیں۔ دیکھیں چلے بات آ گئی ان کے مقبرے، اب دیکھیں کہ ایک بندہ حیات ہے، زندہ ہے، وہ اصلاح کر سکتا ہے، وہ بات کرتا ہے، لیکن دنیا سے چلا گیا، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے مقابر جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں جو ہیں وہ ذریعہ ہدایت بنی ہوئی ہیں۔ جی وہ کیسے؟ آپ رات کے کسی پہر پہ چلے جائیں، کوئی وہاں پہ نفل پڑھتا نظر آئے گا، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کوئی ذکر اذکار وظائف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو گرامی قدر احباب، یہ معنی مراد ہے کہ ایسے لوگ پیکر بھلائی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جنازے، ان کی مقابر، ان کی قبریں اور ان کے تذکرے بھی جو ہے وہ ہدایت کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سراسر جو ہے وہ برائی کا باعث بنتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے بندہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، جو حکم بھی برائی کا کرتے ہیں، کام بھی برے کرتے ہیں۔ تو یعنی صحبت کا اثر ہے، آسان لفظوں میں اچھے بندے کے پاس بیٹھا جائے تو وہاں سے اچھی ہی بات ملے گی، اور برے بندے کے پاس بیٹھا جائے تو وہاں سے کوئی اچھی کی امید جو ہے وہ اچھائی کی امید نہیں رہتی۔ تو گرامی قدر احباب، مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی مطہرہ تھے کہ جنہوں نے جامعہ نظامیہ یہ لواری گیٹ کے اندر یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور ابھی بھی اس کی اتنی زیادہ بڑی بلڈنگ نہیں ہے، لیکن وہاں سے ہزاروں فضلاء، ہزاروں علماء آج پوری دنیا میں جو ہے وہ درس و تدریس اور وہاں سے فیض یافتہ لوگ جو ہیں وہ طلباء یہ آج جو ہے وہ ابھی ان حالات میں 5000 کے قریب طلباء و طالبات وہاں پہ جو ہے وہ درس نظامی دیگر علوم دینیہ حاصل کر رہے ہیں بغیر فیس کے۔ اب اندازہ لگائیں، اس گئے گزرے دور میں کوئی بندہ کہے کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اتنے بندے کمانے والے ہیں، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن ایک مدرسے میں 5000 طلباء اور طالبات پڑھ رہی ہیں، تو ان کے 3 ٹائم کا کھانا، رہائش، بل، اخراجات، دیگر معاملات وہ کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک ایسی کمال ہستی تھی کہ انتہائی سادی طبیعت کے مالک، اور سفید لباس میں ملبوس ہمہ وقت، اور پھر ہر وقت جو ہے وہ دین کی فکر۔ اب یہ کیسے ادارے چلتے ہیں یہ میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ یہ استاد کن کے تھے اور ان کے کیسے کیسے شاگرد ہیں۔ میں چند ایک، زیادہ نہیں، ویسے تعداد تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن نمایاں جو عام بندہ بھی جن کو جانتا ہے،
آج جو موجود ہیں ناظم تعلیمات ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے، وہ مقبول ترین علماء میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب وہ حیات ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور پھر یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ حافظ صاحب کے بھی شاگرد ہیں۔ اور یہ تو دینی بندے ان کو تو کم از کم جانتے ہیں، لیکن کم از کم جو عید کرتے ہیں نا، وہ پہلے مفتی صاحب کو جو دیکھا کرتے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب یہ بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعزاز اور کمالات ایسے آپ کو عطا فرمائے تھے کہ آج پوری دنیا میں دین کی ترویج و اشاعت۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ادارے کیسے چلتے ہیں، اخراجات ہیں، پیسے چاہیے، مال چاہیے، لیکن اب ان کو کوئی پیچھے سے ایڈ نہیں آتی، کوئی ڈالر نہیں آتے، یا پیچھے کوئی بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو من اور ٹن گندم بیچتے ہیں سال کی، نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ تو پھر کیسے کام چلتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اٹھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اتنے گئے گزرے دور میں تو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، آپ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے کاموں کے سلسلے میں میں مصروف رہا، تو جامعہ میں عصر کے ٹائم آیا تو پتہ چلا کہ آج جو ہے وہ اتنے اخراجات نہیں تھے، کھانا نہیں پکا طلباء کے لیے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم نے سبزی لے کے یا دال لے کے طالب علموں کو کھلا دیتے، تو آج کھانا نہیں پکا۔ تو یہ ایسے ادارے ہیں، وہاں فیسیں نہیں لی جاتی، وہاں پہ بچوں سے فیسیں نہیں لی جاتی، مفت رہائشیں، مفت کھان پین، سارا کچھ۔ لیکن گرامی قدر احباب دیکھیں جو دین کا درد رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا اور میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے جب میں بیٹھا ہوا تھا تو پتہ چلا آستانہ عالیہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سجادہ نشین سلطان حبیب صاحب کی اہلیہ ایک تھانے دار اور ایک ملازم کے ساتھ جامعہ نظامیہ میں فنڈ پیش کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اتنے مدارس تھے راستے میں، یہ تو لوہاری گیٹ جس نے جامعہ نظامیہ دیکھا ہے، اندر جا کے بند گلیوں میں چھوٹا سا ادارہ، تو تم نے وہاں پہ کیوں نہیں خدمت کر دی؟ اب دیکھیں تو محترمہ فرماتی ہیں کہ میں رات سوئی ہوئی تھی، تو یہ 2002 کے مجلہ میں یہ بات شائع ہوئی ہے، فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو سجادہ نشین کی جو اہلیہ تھی، میری خواب میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھئی یہ مدرسہ ہے، اور مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ حالات ٹائٹ ہیں ان کے، تو لہذا خدمت کرو چل کے۔ تو مجھے راستے میں اتنے مدارس بھی دکھائے ملازم نے، تھانے دار نے، کہ یہ مدرسہ ہے، یہاں پہ دے دیتے ہیں پیسے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو لاہور کے سارے مدارس تلاش کر کے جب جامعہ نظامیہ آیا تو کہا کہ یہی مدرسہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ جب بندہ دین کے لیے اٹھتا ہے، دین کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے جی۔ تو اس لیے اخراجات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لو جی خرچہ کتوں کریں گے، کی ہوئے گا، مدرسے دا بل کتوں ادا کریں گے، فیساں استاداں دیاں کتوں دیاں گے، بچیاں نوں کھانا کتوں کھواواں گے۔ لیکن بات صرف ہمت کی ہے، اگر کوئی اٹھ کھڑا ہو تو پھر اللہ خود مسبب الاسباب ہے، اس کے دین کا کام ہے، تو اس کے دین کا کام وہ خود ہی کرواتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے
تو گرامی قدر احباب یہ وہ ہستی مطہرہ تھی، حق گوئی اور بے باکی آپ کی رگ رگ میں تھی، ورنہ حکومتوں کے ساتھ کتنے پیر، کتنے مولوی اور ان کے ترانے گانے والے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو بھی حکومت آئے اس کے ساتھ کوئی امیر المومنین کہہ دیتا ہے وزیر اعظم کو، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے صرف مال کے چکر میں، اور کوئی صرف تصویر کھنچوانے کے لیے وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ ہی معاف کرے، ہر حکومت میں پیران عظام اور مولوی صاحبان مل جاتے ہیں، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ جب مشرف کا دور تھا، یہ عامر تھا اور دین دشمنی بھی اس کے ذہن میں تھی، تو مشرف نے سارے علماء اکرام کو بلایا اس کی حکومت میں، تو اس نے تڑی لگائی، اس نے کہا جن کے مدارس تھے، جن علماء کے، کہا کہ میں مدرسے بند کر دوں گا، میں مدرسے بند کروا دوں گا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے، مدرسہ یہ عمارت کا نام ہے، تو تالے لگوا لے، ہم راوی کے کنارے بیٹھ کے دین کا علم پڑھائیں گے، لگوا لے تالے تو اتنی بے باکی تھی کہ اس وقت کے عامر کو آپ نے جو ہے وہ اس کے منہ پہ، اور پھر گورنر جو تھے ان کے وقتوں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ اگر کوئی غلط بات کہتے تو پھر آپ بالکل سامنے ہو کے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو زندہ فرماتے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ ایسی ہستی مطہرہ تھی، ایسی شخصیت تھی۔ تو یہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ پہلا سال درس نظامی کا میں نے بھی آپ کے ادارے میں جامعہ نظامیہ شیخو پورہ میں پڑھا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، آپ چونکہ کبھی لاہور ہوتے تھے، کبھی شیخو پورہ فاروق آباد میں، آپ کا یہ بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ نظامیہ رضویہ۔ تو وہاں بھی عجیب اتفاق ہو گیا، والد صاحب بھی ادھر کھڑے ہوئے تھے تو مفتی صاحب آ گئے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اتنا بڑا ادارہ، اتنے خرچے، تو مفتی صاحب مسکرا کے کہنے مولوی صاحب اسی کیڑا پلیوں کرنے ہیں، یہ جن کا کام ہے وہی کرتے ہیں، ہم نے تو صرف جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو جو گھر بیٹھا رہے تو گھر بیٹھا کہتا رہے کہ نہیں یہ کام نہیں، یہ نہیں ہوتا، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دار الاسباب ہے کہ اگر کوئی بندہ کام کرے گا تو تب بھی وہ آگے بڑھے گا، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ گرامی قدر احباب، تو یہ بلائی کی چابیوں میں سے ایک چابی کی مانند تھے حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت، ان کے درجات اور ان کے صدقہ سے جو ان کے فضلاء اور شیوخ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، آج ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین پھیلانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی کردار دینی حوالے سے، اگر ہم اپنی زبان اور عمل کے ذریعے بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکتے ہیں، آج ہمارے پاس بیٹھنے والا نمازی اور سچ کا عادی اور باحیا بنے، اور بے نمازی اور جھوٹ بولنے والا اور جو ہے وہ بے حیا جو ہے وہ ہم سے کترائے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق محتاجوں، غریبوں، مساکین کی اگر مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، علاج کی کوشش کریں، تو پھر گرامی قدر احباب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ کوئی نہ کوئی خصلت رکھی ہے بلائی کی چابی کی، کہ ہم بلائی کے کام کرتے ہیں، اور جو اس طرح کا بلائی کا فلاحی کام کرتا ہے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے خوشخبری فرمائی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ سارے جو سکول جاتے ہیں، آج بھی اسمبلی میں حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس آپ کی دعا جو ہے وہ صبح صبح اسمبلی میں پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کا معنی کیا، مفہوم کیا، بس اسمبلی کرنی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہر کس و ناقص نے تقریباً، جس نے کچی پکی پڑھی ہے وہ بھی دعا یقیناً پڑھتا ہوگا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی روشن ہو خدایا میری،
دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ شروع میں، یہ صبح کے آغاز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو گرامی قدر احباب، یہ اس دعا میں جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری خصلتیں ہیں اس شخص کی جو غریب پروری، جو محبت مساکین اور جو اللہ کے لیے کسی کے جو ہے وہ دل کو خوش کرنا اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے کہ خوشخبری ہو اس کے لیے۔ تو گرامی قدر احباب، آج صورتحال اس طرح کی ہے موجودہ کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے علاقے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں، سیلاب زدہ علاقے ہو گئے، بیچارے ہزاروں کی تعداد میں ان کے جانور جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے، ہزاروں کی تعداد میں وہ خود بھی اموات ہو گئیں اور لوگ جو ہے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ لیکن عجیب اتفاق نہیں، سارا پاکستان ڈوب رہا ہے تو انہوں نے کرسی دی پئی ہے، کھینچا تھانی لگے ہوئے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں ادھر کھینچ رہے ہیں کہ جناب یہ ہے ووٹوں کی، اور صرف یہ اسی بات کی فکر رہ گئی۔ حکومت کے حوالے سے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہ اسلاف کا طرز عمل ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ حیات ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذمہ داری اللہ عطا کرے اور پھر وہ خیر خواہی کے ساتھ اپنی رعایا کی حفاظت و نگرانی نہ کرے، ان کے ساتھ بددیانتی کرے۔ اب یہ بھی موجیں لگ جاتی ہیں حکومتوں کی، کوئی آفت آ جائے، یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، باہر کے لوگوں نے اتنی امداد کی تو کیا وہ ساری پہنچ گئی؟ آج بھی صورتحال اس کے برعکس نے وہ جو کی توں ہے، ہزاروں لوگ باہر سے جو ہے وہ ڈالروں کی صورت میں امداد کا اعلان کرتے بھی ہیں، لیکن کتنی امداد پہنچتی ہے اور کتنی امداد پہنچتی ہے؟ تو یہ تو چاندنی ہو جاتی ہے حکومتوں کی کہ باہر سے پیسے آئیں تو ان کو 10% بھی نہیں دیتے، تو خود موج مستی ان کے لیے تو موجیں بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کو ذمہ داری عطا فرمائے اور خیر خواہی رایا کے ساتھ نہ کرے، نگرانی نہ کرے، بددیانتی کرے، ان کے حقوق جو ہے وہ پورے نہ کرے، ان پر ظالمانہ ٹیکس لگائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں جانے کی تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اندازہ لگائیں، یہاں ہی موجیں ہیں، یہاں ہی پروٹوکول ہے، یہاں ہی موج مستی ہے کہ اگر رایا کا حق ان کو نہ دیا گیا، ان کے ساتھ بددیانتی کی گئی، تو پھر گرامی قدر احباب پھر جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گے یہ لوگ۔ تو صرف یہ کرسی نہیں ہے، اس کے بہت بڑے لوازمات ہیں، اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں، یہ بتاتے رہتے ہیں ہم کہ آقا کریم علیہ السلام کے یہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اندازہ لگائیں، آپ ایک دن بیٹھے رو رہے تھے تو پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار یہ ہمارے علاقے سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا ہے اور پل بنا ہوا تھا، پل میں ایک دراڑ تھی، سوراخ تھا، تو اس سوراخ میں ایک بکری کا پاؤں آ گیا ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں رو اس لیے رہا ہوں قیامت والے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے تو امیر المومنین تھا، پل کیوں نہیں صحیح کروایا۔ اب دیکھیں بکری کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یہاں تو پلوں کے پل بہہ گئے، یہاں تو رابطے منقطع ہو گئے، لیکن خبر ہی نہیں، کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی، کوئی تعزیاتی بیان جاری کر لے صرف دوروں کے علاوہ یا بیانات کے علاوہ کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ عراق کے ایک معزز
عہدے پر جو مامور تھے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، یہ چند لوگوں کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک وفد کی صورت میں آئے۔ اب اندازہ لگائیں حکمران ہوتے کیسے ہیں۔ شدید گرمی کا موسم تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ کپڑا رکھ کے ایک اونٹ کو جو ہے وہ تیل مل رہے تھے، اونٹ کو تیل لگا رہے تھے سر پہ کپڑا رکھ کے شدید گرمی میں۔ اور جیسے ہی حضرت احنف بن قیس آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنا عراق کا ایک بڑے عہدے پر فائز ہے لہذا شامے جا کے وہ پانی شانی پلائیے تو انہوں کوئی نہیں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مہمانوں والا نا پرتکلف لباس اتارو اور میرے ساتھ کام کرو، آگے میرے ساتھ آگے کام کرو۔ اب قربان جائیں، آپ نے فرمایا میرے ساتھ مدد کرو، کیونکہ یہ بیت المال کا اونٹ ہے اور اس میں یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے، اور اس کی حفاظت کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ قربان جائیں، یہ انداز اور یہ طرز عمل حکمرانی کا، کسی نے یہ منظر دیکھا اور کہا جناب یہ کسی خادم کو کہہ دیں، کسی خادم کو کہہ دیں کہ وہ یہ کام کر لے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یہ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین آپ کسی خادم کو کہہ دیں وہ کر لے، یہ آپ کام کر کے خود کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ خادم کا کام ہے نا، تو پھر مجھ سے اور اس احنف سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کون ہو سکتا ہے کہ ہم خادم ہیں، ہمیں اللہ نے اگر عزت دی ہے تو پھر ہم عوام کی خدمت کریں۔ تو اصل میں خدمت تو یہ ہے، خادمیت تو یہ ہے کہ نہ کہ صرف نام لکھا لے یا صرف جو ہے وہ بس خادم بن جائیں، ایسے نہیں بلکہ کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ گرامی قدر احباب، یہ طرز عمل تھا ہمارے حکمرانوں کا جو ہمارے اسلاف تھے۔ گرامی قدر احباب، آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں پہ محبت کی بات آ جائے۔ اب دیکھیں یہ ابھی میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے بھی نہیں گزرے، وہ انڈیا کی گستاخہ ایک عورت تھی حکومت کی ان کی، تو اس نے آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کی، اور یہ حالیہ دنوں میں یہ حکومتی پارٹی کا ایک بندہ اس نے پھر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی، اور یہ بار بار چیک کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمان بے عمل ضرور ہے، بے عمل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ جو ہے وہ غداری نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کی عزت و شان و شوکت ناموس کے حوالے سے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، اگر اس کے اندر جو ہے یہ جلال، یہ غصہ اتنا تو کم از کم ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے اظہار، انداز سے اظہار کر لے کہ میں ان سے بیزار ہوں، اور میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ان گستاخوں کا جو ہے وہ سر کچل دوں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر وہ سمجھے کہ کلمہ میں پتہ نہیں کیسے پڑھا میں نے، تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگ امن عالم کی بات کرتے ہیں، دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امن عالم کی بات کرنے والوں، امن عالم اسی وقت قائم ہوگا جب حضور کی عزت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ جب وہ آقا علیہ السلام کی عزت نہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی نہ کوئی آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسا نازیبا کلمہ جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس طرح امن عالم نہیں ہو سکتا، امن عالم اسی صورت میں ہوگا کہ جیسے ہم کسی کے مذہب کو اور کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے، تو پھر انہیں بھی چاہیے آقا علیہ السلام کی عزت و توقیر کریں، اور آقا علیہ السلام کی شان کے حوالے سے ایسا نازیبا جملہ کلمہ نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ تو گرامی قدر احباب، بات میں کر رہا تھا، یہ درمیان میں آ گئی
تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے حکومت کے حوالے سے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، تو آج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تونسا شریف سارے کا سارا ڈوب گیا۔ تونسا شریف، بلوچستان کے اکثر علاقے جو ہیں وہ سارے کے سارے، تو یہ آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ دیکھنے والوں کو سب کو پتہ ہے، صرف ویڈیو دیکھنا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ڈوب گئے، خود جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ان کی لاشیں تر رہی ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ کائنات کی کسی کونے پہ رہنے والا ہو، اس کی مثال جسم میں اعضاء کے مانند ہے۔ یعنی تکلیف آنکھ کو ہوئی ہے تو ڈسٹرب پورا جسم ہوتا ہے، تکلیف ہاتھ میں ہے تو پریشان سارا جسم ہوتا ہے۔ تو فرمائیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اعضاء کی مثل ہیں۔ کائنات میں کہیں کوئی مسلمان پریشان ہو تو کہیں رہنے والا مسلمان جو ہے اس کو تکلیف ہونی چاہیے اور پریشانی ہونی چاہیے کہ یار میرا مسلمان بھائی پریشان حال ہے جی۔ وہ راجن پور کے علاقے، تونسا شریف، اور اسی طرح بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقے، سارے علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں ہیں۔ لیکن گرامی قدر احباب، کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ ان کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ ان کو اس آفت سے بچا لے اور محفوظ رکھے، تو وہاں پہ جو دنیا سے چلے گئے اس سیلاب میں ان کی بخشش کے لیے دعا بھی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں مالی تعاون کے حوالے سے، مالی تعاون جس قدر ہو سکتا ہے، وہ جس قدر ان کے جانور چلے گئے، گھر چلے گئے، کھیت اور ان کے جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو گئی، وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی خیمہ بستی نہیں ابھی تک لگی، اور کوئی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے وہاں پہ کوئی راشن اور کوئی اس طرح کا سلسلہ ہمیں تو بہرحال نظر نہیں آیا۔ نظر آیا ہے تو چند ایک جو ہے وہ فلاحی جو ہے وہ کام کرنے والی جماعتیں نظر آئی ہیں، اور آپ اگر دیکھ لیں تو پھر راتوں کو بھی اگر کوئی خدمت کرتا ہوا نظر آیا ہے تو وہ امیر المجاہدین کا لخت جگر ہی ہمیں تو نظر آیا ہے جی۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہاں زندہ یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہ، یہ نہ کوئی سمجھ لو جی سیاسی گل نہیں، یہاں سیاست کی بات نہیں، یہاں انسانیت ہے، اور جس کے اندر انسانیت ہے خدا کی عزت کی قسم، وہ ہمارے کچھ علماء میں نے پتہ کیا، وہ کہتے لو وہ بلوچستان گئے، میں نے کہا کیا لینے، کہا یہاں سے جو راشن کٹھا ہوا تھا وہ تقسیم کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنی جو ہے وہ جو اپنی استطاعت کے مطابق جہاں بھی کوئی فلاحی کیمپ وغیرہ لگا ہوا ہو سیلاب زدگان کے لیے، خاص کر کے ان کے لیے کپڑے، کوئی بستر، راشن جو ہے وہ اس صورت میں آپ پیش کر سکتے ہیں، تو ضرور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ سب مسلمانوں کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔